السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ فیضان غنی۔ یہ میرا چینل حافظ فیضان غنی آفیشل۔ میں آپ کے سامنے جادو اور جنات سے محفوظ رہنے کے 3 کام بتانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس معاملات میں پریشان ہیں وہ انشاءاللہ 3 کام کر لیں اور انشاءاللہ اس کام سے ان کو نجات مل جائیں گی، بچ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور وہ کوئی کام میں اپنے آپ سے نہیں بتاؤں گا بلکہ اللہ کی قرآن سے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہ 3 کام کرنے والوں کو جنات سے دور کر دینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا وہ کوسوں دور ہو جائے گا۔ اور وہ 3 کام کون سے؟ پہلا کام، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اور اسی طرح اپنے گھر کے پردوں کو پاک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے جو کپڑے ہیں ان کو پاک کرنا ہے، یعنی اس کو صرف سے دھونا ہے، اپنے جسم کو صابن لگا کے رکھنا ہے، اپنے گھر کے جو پردے ہیں ان کو صرف کے ساتھ دھونا ہے، یہ اس طرح پاک ہو گیا۔ نہیں، یہ اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے یہ حلال پیسوں کے یا حرام کے؟ آپ کا جسم جو پاک ہے اپنی سوچ کو پاک کر رہا ہے، اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے ہیں اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور اس چیز کا یعنی ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اپنی سوچ کو پاک رکھیں گے، اپنے ہر معاملات کو پاک رکھیں گے، جو آپ نے پردے لیے ہوئے ہیں، گھر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اپنے حلال پیسوں کی خرید کر اسے یعنی پاک رکھنا ہے۔ یہ پہلی چیز، قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنا تزکیہ نفس کیا یعنی اپنے آپ کو پاک رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا، وہ بندہ یعنی پہلی نشانی اور پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنے جسم کو، اپنی ہر ایک چیز کو پاک رکھنا ہے۔ نمبر 2، دوسری یہ وذکر اسم ربہ فصلی، اذکار کرنے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اور یہ دوسری یعنی کام ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنا یعنی صبح و شام کے اذکار کرنے، اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کا ذکر یعنی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، کپڑے پہننے کی دعا پڑھنی ہے، کپڑے اتارنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتا ہے پھر شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے، یعنی دعائیں پڑھنی ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے ہیں، اسی طرح اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس چیز کا یعنی یہ دوسرا کام ہے۔ اور اسی طرح جو تیسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ فصلی یعنی نماز پڑھنا۔ 3 کام ہو گئے۔ نماز پڑھنا یعنی نماز سے دور نہیں ہونا، نماز کو یعنی بر وقت پڑھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو بر وقت پڑھنا۔ یہ نہیں کہ آپ اس چیز سے دور رہیں، نماز کا وقت ہو اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ کام چھوڑ کر نماز کی طرف آنا۔ یہ 3 کام ہے۔ کون سے 3 کام؟ نمبر 1، اپنے رب کو یاد رکھنا یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنا تزکیہ نفس کرنا۔ نمبر 2، ذکر و اذکار کرنا، ذکر کرنا اپنے رب کا۔ نمبر 3، فصلی، نماز پڑھنی۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ پر مصیبت آ رہی ہے، آپ پر تنگی آ رہی ہے، آپ پر پریشانی آ رہی ہے، آپ پر خوف آ رہا ہے، رزق کا خوف یہ وغیرہ، آپ پھر یہ سمجھیں یہ 3 کام کرنے کے باوجود بھی مصیبت، تنگی اور پریشانی آ رہی ہے، پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دنیا میں، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم اپنے معزز بندوں کو آزماتے ہیں خوف سے، بھوک سے۔ اس لیے یعنی دنیا میں رہ کر خوف، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ یہ 3 کام کریں گے، انشاءاللہ آپ جادو سے بھی دور ہو جائیں گے، جنات سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔